بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ انبیاء کا دعویٰ اور خلاصہ اور ماقبل سے ربط گزشتہ درس کے اندر گزر چکا ہے۔ اب سورت کا خلاصہ، تو سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے، یعنی آیت نمبر 48 تک، اور اس کے بعد آخر تک دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کے اندر 3 ابواب ہے۔ پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہے۔ اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس میں تخفیف اخروی کا ذکر ہے شروع آیات کے اندر، اور 6 مراتب غفلت کا ذکر ہے کہ اس میں وہ غافل ہے، وہ منکر ہے، وہ معرض ہے، وہ لاہی ہے، اور اس کے بعد 6 فتووں کا ذکر ہے جو نبی کے اوپر انہوں نے 6 فتوے لگائے کہ یہ پیغمبر، کبھی کہا تو یہ ساحر ہے، کبھی کہا یہ شاعر ہے، کبھی کہا یہ بشر ہے، اور کبھی کہا یہ مختلف فتوے نبی کے اوپر ہے۔ تو ان 6 فتوے اور 6 گوئے کے درجے غفلت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، یعنی لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِي ذِكْرِكُمْ میں ترغیب الی القرآن ہے، اور ترغیب الی القرآن کے بعد پھر تخفیف دنیاوی کا ذکر ہے، اور اس تخفیف دنیاوی کے بعد مسلسل آگے چل کر یہ باب ختم ہو جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 15 کے بعد پھر دوسرا باب شروع ہے آیت نمبر 30 تک۔ اس باب کا حاصل یہ ہے کہ اس کے اندر تقریباً زیادہ تر مسلسل زجرات ہے، اور ساتھ ساتھ دلائل عقلیہ بھی ہے، اور تخفیف اور تخفیفات کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 30 تک دوسرا باب ہے۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 48 تک دوسرا باب ہے، اور آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 48 تک تیسرا باب ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر دلائل عقلیہ اور تخفیف دنیاوی اخروی اور زجر ہے۔ آیت نمبر 43 کے اندر یہ باب ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں جو وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، آیت نمبر 50 کے بعد جو باب شروع ہے، یہ صورت کا دوسرا حصہ ہے۔ اس دوسرے حصے کے اندر 2 ابواب ہے۔ پہلا باب جو ہے وہ آیت نمبر 91 تک ہے، اور اس کے بعد دوسرا باب جو ہے نا آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 107 تک ہے، 105 تک، اور 105 سے آخر تک یہ تیسرا باب ہے۔ اس دوسرے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اس میں 2 مسئلے ذکر کی ہے۔ ایک تو واقعات انبیاء کا ذکر ہے، اور یہ جو واقعات انبیاء ہے یہ برائے تذکیر الغافلین کے لیے، کہ وہ غافلوں بیدار ہو جاؤ اور غفلت نہ کرو، انبیاء کے بیان کی طرف دیکھو، انبیاء کے عجز اور عبادات کی طرف دیکھو۔ دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ احتیاج الانبیاء الی اللہ تبارک و تعالی، کہ انبیاء اللہ کے سامنے محتاج تھے، اور انبیاء جو ہے نا ساتھ ساتھ تشجیع الانبیاء علی الدعوت، انبیاء نے دعوت کے اوپر بڑی بہادری کے ساتھ دعوت دی ہے، اللہ کے حکم میں کوئی کمی کوتاہی نہ کی ہے۔ تو یہ اس کے 2 بڑے مقصد ہے جو دوسرا حصہ ہے، اور انشاءاللہ ان ابواب کی تفصیل اپنے وقت پر آئے گی۔ تو سورت کا پہلا حصہ تذکیر الغافلین اور پر ذکر ہے، اور دوسرے حصے کے اندر احتیاج الانبیاء الی اللہ کا ذکر ہے، اور اس دوسرے حصے کے اندر بھی تذکیر الغافلین کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا خاص اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو عام رحمتوں والا، الرحیم جو خاص رحمتوں والا ہے۔ اقترب للناس، قریب آ چکا ہے لوگوں کے لیے، حسابہم ان کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ، اور وہ لوگ غفلت کے اندر، معرضون مانا منہ موڑ کر اعراض کرنے والے ہیں۔ تفسیر قرطبی رحمہ اللہ نے ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر کی دیوار بنا رہے تھے، اور کیچڑ بنایا ہوا رکھا تھا، اور دیوار چاڑ رہے تھے۔ تو ایک دوسرے صحابی ان کے قریب سے گزرے، تو اس صحابی نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو اس نے کہا جی میں رسول اللہ کی مجلس سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کوئی نئی صورت یا نیا پیغام آیا ہے؟ تو اس صحابی نے یہ صورت پڑھی، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ۔ انہوں نے کہا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو اس صحابی نے اس کیچڑ کو اور دیوار کو چھوڑ دیا کہ جب اللہ کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے تو میں کیا ہی پاگل آدمی ہوں کہ ابھی دیوار بنا رہا ہوں، مکان بنا رہا ہوں، اور وہیں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ گویا کہ صحابہ کرام کی انتہائی آخرت کا خوف اور ڈر تھا۔
وہ ابتداً صورت کے اندر قیامت کا مسئلہ ذکر ہے، یعنی انکار من القیامت۔ قیامت سے جو غفلت ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک انسان تو قیامت سے سادہ قسم کی غفلت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ متوجہ نہیں، یا قیامت کا تذکرہ اس کے سامنے نہیں آیا، یا اس نے کبھی توجہ نہیں کی، اور یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی آ سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ غفلت سے مراد وہ انکار ہے، اعراض ہے۔ تو قرآن سے اعراض یا رسول سے جو اعراض ہے، اس کا اصل سبب جو ہے وہ قیامت کا انکار ہے، اور قیامت کا خوف اور ڈر نہیں ہے دل میں۔ اس لیے صورت کے اندر ابتداءً میں قیامت کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور غفلت کے اوپر زجر ہے۔ اقترب، قریب آ چکا، للناس سے لوگوں کے لیے، حسابہم، ان کے حساب کا وقت۔ ماضی کا صیغہ استعمال کر کے اشارہ کیا ہے کہ تحقق وقوع کی طرف، کہ قیامت اتنی قریب ہے، یوں سمجھو کہ واقع ہو چکی ہے۔ ہاں، تو قیامت سر پر آ کھڑی ہے، اور حساب کتاب آمنے سامنے ہے، اور وہم فی غفلت، یہ لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے۔ غفلت کا معنی دل کے اندر بے خبری، یعنی دل میں توجہ نہیں ہے، اور معرضون معنی اس میں اعراض بھی کرتے ہیں۔ ایک تو دل میں توجہ نہیں ہے قیامت کی طرف، قبر کے عذاب کی طرف، کہ ہم سے حساب کتاب ہوگا، اور دنیا کے مال و متاع کے اندر لگے ہوئے، رات دن دوڑ دھوپ ہے کاروبار میں اور اپنی ترقی کے اندر، اور معرضون قیامت سے اعراض کرتے ہیں، نہ قیامت پر عقیدہ ہے، نہ اس کا عمل ہے، نہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے۔ ما یاتیہم، نہیں آئے ان لوگوں کے پاس، من ذکر من ربہم، ان کے رب سے کوئی نصیحت، محدثن معنی تازی۔ محدث کا معنی ہے محدث الاتیان، مراد ہے کہ جس کا آنا بھی تازہ آیا ہو۔ کوئی تازی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی، مگر الا استمعوہ، اس کو سنتے تو ہیں لیکن وہم یلعبون، ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ معنی سننا برائے نام کا سننا ہے، ویسے کان لگاتے اور سنتے، اور ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، اور ساتھ ساتھ اس میں یہ ہے کہ وہم یلعبون، یہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس صورت کو بھی شامل ہے کہ کوئی انسان قرآن کے درس میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ سے کھیل رہا، یا قلم سے کھیل رہا، یا داڑھی سے، یا اپنے جسم کے کپڑوں سے، یا کسی اور کی طرف توجہ ہے۔ استاد کے سامنے بیٹھا ہوا لیکن توجہ کہیں اور ہے اور کھیل رہا ہے، تو اس وعید کے اندر وہ شخص بھی داخل ہے۔ لاہیتاً قلوبہم، معنی غافل ہے ان لوگوں کے دل۔ اصل میں دل اس کا یہاں نہیں ہے، بیٹھا یہاں ہے، دھڑ اس کا تو یہاں، دل اس کا بازار میں ہے، کسی اور جگہ میں ہے۔ تو اس لیے کہا لاہیتاً قلوبہم، لا کا معنی غافل ہے ان کے دل۔ اور صرف یہ نہیں کہ غفلت اور اعراض ہے، بلکہ جب نبی کی یہ دعوت انہوں نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے کوئی اور سازشیں اور منصوبے بنائے کہ اب اس نبی کا راستہ روکا جائے، اور اس کے خلاف کوئی آڑچن بنائی جائے، اور اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کریں۔ تو وہ اسر النجوہ، اور سرگوشی کی معنی خفیہ جرگہ کیا، النجوہ الذین، ان لوگوں نے ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں مکہ کے مشرک، اور کہا حل ھذا الا بشر مثلکم، اور جرگے میں یہ بات طے کی کہ اس کے خلاف یہ فتویٰ لگایا جائے کہ یہ تمہارے جیسا انسان ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اور کوئی دیوتا یہ نہیں ہے، تو ہمارا جیسا عام انسان ہے، کوئی خاص اس کو امتیازی شان بھی حاصل نہیں ہے، کوئی خاص مقام بھی اس کا نہیں ہے، تو یہ نبی کیسا ہو سکتا ہے۔ اسر النجوہ کی ترکیب یہ ہے کہ اسر فعل ہے، وہ ضمیر اس کا فاعل مبدل منہ، اور النجوہ یہ مفعول بھی ہے، اور الذین موصول سے مل کر الذین ظلموا سے یہ بدل ہے اسرو کی وہ ضمیر سے۔ یا یہ کہ اسرو میں جو وہ ہے یہ علامت ہے فاعل کی، اور فاعل آگے اس کا الذین ظلموا ہے۔ یہ گویا کہ عقلون البراغیث والا مذہب ہے، اور عقلون البراغیث کا مذہب یہ ہے کہ لفظ کے معنی تو یہ ہے کہ کھایا مجھے، کاٹا مجھے پسو نے، تو عقلون البراغیث میں فاعل کو جمع لایا جاتا ہے، تو اس کو فعل کے اندر جو الف اور واو تا آتے ہیں یہ علامات ہے فاعل کے تثنیہ اور جمع ہونے کے، یہ خود فاعل نہیں ہے۔ تو اسرو میں بھی اسی طرح واو علامت فاعل ہے، معنی یہ ہے کہ اس کا فاعل جمع ہے، اور الذین ظلموا سے فاعل بن رہا ہے۔ تیسری ترکیب اس میں یہ ہے کہ الذین موصول سے مل کر مبتدا ہے، اور اسر النجوہ یہ فعل فاعل، النجوہ مفعول بھی خبر مقدم ہے۔ تو وہ اسر النجوہ معنی سرگوشی کی، اسرو چھپ کے کیا النجوہ سرگوشی کو، جرگے کو، الذین ظلموا ظالموں نے۔ یہ بات تو انہوں نے چھپ کر کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راز فاش کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ یہ تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں اور تجھ پر فتوے لگا رہے ہیں، اور وہ 6 فتوے لگائے۔ پہلا فتویٰ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہاں 6 درجے غفلت کے ذکر کی ہے۔ پہلا غفلتن، دوسرا معرضون، تیسرا یلعبون، چوتھا لاہیتاً قلوبہم، اور 5ویں نمبر پر اسرو اور الذین ظلموا۔ یہ فتوے جو غفلت کے 6 درجے، ان کو ذکر کرنے کے بعد اب نبی پر 6 فتوے لگائے۔ پہلا فتویٰ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ تمہارے جیسا مگر انسان ہے، اس انسان کی بات تم کیسے مانتے ہو۔ دوسرا فتویٰ لگایا افاتعتون السحر، کیا تم
اس سے جادو کے باز آتے ہو، مانا اس کے بیان میں اثر ہے، قرآن میں اثر ہے، تو یہ جو اثر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جادو ہے۔ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم خود سمجھدار ہو۔ تو یہ فتوی انہوں نے لگا ہے۔